توانائی کے ذخائر ہر جگہ موجود ہیں۔ سورج کی کرنیں، پانی کا بہاؤ، ہوا کے جھونکے، زمین کی تپش، اور یہ توانائی قابل تجدید یا رینیویبل ہے۔ رینیویبل توانائی کے بیشتر ذرائع کا سورج کی توانائی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے، خواہ آپ شمسی توانائی کی مثال دیں یا ہوا سے حاصل کی جانے والی توانائی کی بات کریں۔ ہوا بھی سورج کی حرارت کی وجہ سے ہی حرکت میں رہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ رینیویبل توانائی کے ذخائر بھی قائم رہیں گے۔ شمسی توانائی کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرنے کے علاوہ امریکی حکومت ہوائی چکی کی نئی ٹیکنالوجی کی دریافت پر بھی زور دے رہی ہے۔ جیسا کہ مصر اور ایران میں ان جدید ونڈ فارم سے ظاہر ہے، بجلی پیدا کرنے کے لیے ہوائی چکی کا استعمال کوئی انوکھا تصور نہیں۔ لیکن میجن پاور کے ٹونی آسٹریٹا کہتے ہیں کہ ان کی کمپنی نے ہوائی چکی کا ایک بہتر ماڈل تیار کیا ہے۔ What you have is a helium-filled envelope. یہ ہیلیم سے بھرا ہوا ایک لفافہ نما ہوگا جو 1000 فٹ کی بلندی پر ایک رسی کی مدد سے باندھا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ 300 فٹ کی بلندی پر لگائی گئی ہوائی چکی کے مقابلے میں ہیلیم سے بھرا یہ لفافہ نما 1000 فٹ کی بلندی پر زیادہ تیز ہواؤں کا فائدہ اٹھا سکے گا، اور ہوا کی وجہ سے پیدا کی گئی توانائی رسی کی مدد سے زمین پر موجود جنریٹر تک پہنچائی جائے گی۔ اس طرح ہماری ہوائی چکی کی مدد سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ شمسی توانائی اور ہوا سے بجلی کی پیداوار کی ٹیکنالوجی رفتہ رفتہ مقبول ہو رہی ہے، لیکن توانائی ہوا میں موجود کیمیائی مرکبات سے بھی پیدا کی جا سکتی ہے، خواہ ایک پورے شہر کی بجلی کی ضروریات پوری کرنی ہوں یا صرف ایک گھر یا ایک گاڑی کی۔ فیول سیل ٹیکنالوجی کو توانائی کی ضرورت کے حساب سے مینوفیکچر کیا جا سکتا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی فاسل فیول کے بہت سے مسائل سے آزاد بھی ہے۔ So this is the fuel cell stack. اروائن یونیورسٹی کے ڈاکٹر اسکاٹ سیموئلسن کہتے ہیں کہ فیول سیل سے نیچرل گیس جیسے ایندھن کو جلائے بغیر کیمیائی رد عمل کے ذریعے توانائی حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں ایندھن کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال بھی کیا جائے گا اور آلودگی بھی کم پیدا ہوگی۔ لیکن فیول سیل کی ٹیکنالوجی صرف نیچرل گیس تک ہی محدود نہیں۔ Other fuels can be used. اس میں مختلف قسم کے ایندھن استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ گیس کی شکل میں ہوں اور صاف کیے جا چکے ہوں۔ مثال کے طور پر سیوریج کا پانی صاف کر کے پلانٹ اور ردی کے ڈھیر سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اسے فیول سیل میں بطور ایندھن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوڑا کرکٹ بھی ایندھن کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی اور ایندھن چلانے والے عام انجن میں کیا فرق ہے؟ On one end, meaning the front end, we need a box that'll take the fuel and air. فیول سیل کے ایک طرف ایک ایسا ڈبہ ہوتا ہے جو ہوا اور ایندھن کو ملا کر فیول سیل کے لیے ہائیڈروجن پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈبہ ریفارمر کہلاتا ہے۔ فیول سیل کی دوسری جانب سیل میں پیدا کی گئی بجلی کو ہمارے استعمال کے لیے کرنٹ میں تبدیل کرنے کا ایک اور آلہ ہوتا ہے۔ So what I'm going to do here is start the car. It goes through a series of checks. You can see it's pretty quiet. ایندھن کے غیر روایتی ذخائر کا استعمال عام بنانے کے لیے تحقیق جاری ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تیل، کوئلہ اور قدرتی گیس جیسے ایندھن کے روایتی ذرائع کے زیادہ مؤثر استعمال کے بارے میں لوگوں تک معلومات پہنچانے کی مہم جاری رکھنی بھی ضروری ہوگی۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔